بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے درس میں اجتماع ساکنین کے قواعد بیان ہوئے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ادغام کے قواعد بیان کریں گے، جن میں سکون اور حرکت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام اور کیفیت کے لحاظ سے ادغام کی اقسام بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ادغام کی تعریف۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنے کو ادغام کہتے ہیں، یعنی ادخال الشیء فی الشیء۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ حرف ساکن کو حرف متحرک کے ساتھ اس طرح ملانا کہ دونوں ایک حرف مشدد بن جائیں، جیسے من لدن ہو۔ پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فیہ کہتے ہیں، یعنی من لدن ہو میں نون مدغم ہے اور لام مدغم فیہ ہے، تو آپ غور کر لیں تو نون کا ادغام مکمل لام میں ہو گیا، جس کو ادغام تام کہتے ہیں، یعنی ادائیگی میں صرف میم اور لام آ گیا، درمیان میں نون مکمل طور پر لام میں مدغم ہو گیا۔ اب سکون اور حرکت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام بیان کروں گا کہ سکون اور حرکت کے اعتبار سے ادغام کی کتنے قسمیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام صغیر، ادغام کبیر۔ ادغام صغیر کسے کہتے ہیں؟ اگر مدغم ساکن ہو اور مدغم فیہ متحرک ہو تو اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں، جیسے قد دخلوا، قد تبین، قل رب۔ تو قد دخلوا میں پہلا دال ساکن اور دوسرا دال متحرک ہے، تو پہلے دال کا ادغام دوسرے دال میں ہوا تو قد دخلوا۔ اصل میں کس طرح تھا؟ قد دخلوا۔ تو حرف ساکن حرف متحرک میں جب مدغم ہو جائے تو اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ اسی طرح قد تبین، دال ساکن ہے اور تا متحرک ہے، تو دال ساکن تھا متحرک میں مدغم ہو گیا۔ اسی طرح قل رب، لام ساکن ہے اور را متحرک ہے، تو یہ لام ساکن را متحرک میں مدغم ہوا، تو اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ ادغام کبیر کیسے کہتے ہیں؟ اگر مدغم اور مدغم فیہ دونوں متحرک ہوں تو اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں، جس کی مثالیں آپ سماعت فرما لیں۔ تأمرونی اتحاجونی مکنی لا تأمنا نعما۔ اب یہ مثالیں ادغام کبیر کی ہیں، تو اس میں دو متحرک حروف کس طرح ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے اور دونوں متحرک کس طرح ہیں؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ تأمرونی اصل میں تأمروننی ہے، اتحاجونی اصل میں اتحاجوننی، اتحاجوننی یعنی دونوں نون متحرک ہیں،
مکنی اصل میں مکننی، اور لا تأمن اصل میں لا تأمننا، اور نعم اصل میں نعم ما ہے. تو ہر کلمے کے آخر میں حروف مثلین آئے ہیں اور دونوں متحرک ہیں. تو ان حروف کا آپس میں ادغام ہوا تو اس لیے اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں. جب دو متحرک حروف آپس میں مدغم ہو جائے تو اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں. اور ادغام کبیر تو ابو عمر البصری رحمہ اللہ تعالی کی قرات میں بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری روایت میں صرف یہی کلمات ہیں، یہی 5 کلمات صرف قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے ادغام کبیر کی. اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں روایت حفص رحمہ اللہ تعالی میں ادغام کبیر نہیں ہے، بس یہی 5 کلمات ہیں جن میں ادغام کبیر ہوا ہے. اب سبب کے اعتبار سے ادغام کی اقسام بیان کروں گا کہ سبب کے اعتبار سے ادغام کی کتنے قسمیں ہیں. تو سبب کے اعتبار سے ادغام کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مثلین، نمبر 2 متجانسین، نمبر 3 متقاربین. ادغام مثلین کیسے کہتے ہیں؟ ایسے 2 حروف جو مخرج اور صفت کے اعتبار سے ایک ہو، جیسے 2 با، 2 میم، 2 تا وغیرہ. مثلا اذهب بکتابی، تو اس میں آپ غور کر لیں تو اذهب میں با ساکن ہے، بکتابی میں با متحرک ہے، تو پہلا ساکن با متحرک با میں مدغم ہو گئی. اسی طرح الیکم مرسلون، الیکم کا میم ساکن ہے اور مرسلون کا میم متحرک ہے، تو پہلا ساکن میم دوسرا متحرک میم میں مدغم ہوا. اسی طرح ایک اور مثال کانت تعبدو، تو کانت میں تا ساکن ہے اور تعبدو میں تا متحرک ہے، تو تا ساکن تا متحرک میں مدغم ہو گئی. تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں. جب دونوں حروف ایک ہی طرح کے ہوں اور اس کا ادغام ہو جائے تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں. نمبر 2 ادغام متجانسین کسے کہتے ہیں؟ ایسے 2 حروف جن کا مخرج ایک ہو مگر صفات مختلف ہوں، جیسے طا دال تا، ظا ذال ثا وغیرہ. یعنی مخرج ایک ہو، طا دال تا کا مخرج ایک ہے لیکن صفات مختلف ہے، ظا ذال ثا کا مخرج ایک ہے لیکن صفات مختلف ہے. تو اگر ایسے حروف کا آپس میں ادغام ہو جائے، جیسے وقالت طائفۃ، وقالت میں تا ہے اور دوسرے کلمہ میں طا ہے، تو تا طا میں مدغم ہوا. وقالت طائفۃ. قد تبین، قد میں دال ساکن ہے اور تبین میں تا ہے، تو دال تا میں مدغم ہوا. اذ ظلموا، اب اذ یہ زال جو ہے ساکن ہے تو ظلموا کے ظا میں مدغم ہوا، تو اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں. یعنی ایسے حروف کا ادغام جن کا مخرج ایک ہو تو اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں. اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان اقسام کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. آئندہ درس میں انشاءاللہ ادغام متقاربین اور کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ